إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، شریعت اسلامیہ ہمارا اپنا دین اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت سارے احکام دیے ہیں، کچھ کرنے کے اور کچھ چیزوں سے دور رہنے کے مختلف قسم کے احکام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں۔ ان سارے احکام کے پیچھے شریعت اس کے اپنے کچھ مقاصد، کچھ گولز اس کے ہوتے ہیں جن کو شریعت پورا کرنا چاہتی ہے، اچیو کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ مقاصد اور وہ گولز علماء نے جب اس کا جائزہ لیا پوری طریقے سے مکمل، تو سارے علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ 5 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں انسانوں کے لیے بہت ضروری ہیں، انہی کی حفاظت کے لیے شریعت کے سارے احکام کام کرتے ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، اور عزت و آبرو کی حفاظت، اور مال کی حفاظت۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے بالکل اس دنیا میں اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، آپ سارے احکام پر آپ غور کریں گے تو کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرنے والا وہ حکم آپ کو نظر آئے گا۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس مقصد پر بات کرنے جا رہا ہوں تو وہ عقل کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہم انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت عقل کی نعمت بھی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عقل کتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر آدمی کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے تو لوگ اسے مجنون اور پاگل کہتے ہیں، اور اس کی کسی بات کا، کسی حرکت کا کوئی اعتبار بھی نہیں کیا جاتا۔ بغیر عقل کے انسان مکلف بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا وہ پابند بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ عقل انتہائی عظیم نعمت ہے جو کہ سوچنے سمجھنے کا آلہ، آدمی کے لیے سوچنے سمجھنے کا جو کام جس سے آدمی لیا کرتا ہے تو وہ یہی عقل ہی ہے۔ تو اسی عقل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت ساری جو دیگر اور مخلوقات ہیں ان پر فوقیت اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کہہ کر کہ بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو ہم نے بہت معزز اور محترم بنایا ہے، اور
خشکی اور سمندر وغیرہ میں بھی ان کو ہم نے جو ہے کیا ہے چلنے یا اس میں جو ہے سوار ہونے کے قابل ہم نے ان کو بنایا ہے، اور بہت ساری پاکیزہ چیزوں سے ہم نے ان کو روزی روٹی دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت ساری مخلوقات جو ہم نے پیدا کی ہیں ان میں سے بہت سو پر ہم نے آدم کی اولاد کو یعنی کہ انسانوں کو ہم نے برتری عطا کی ہے، فوقیت عطا کی ہے، ان کو جو نا ہم نے اوپر اٹھایا ہے۔ تو یہ عقل کی نعمت ہی کے ذریعے آدمی بالکل اچھا کیا ہے برا کیا ہے تمیز کرتا ہے، جی نفع کیا ہے نقصان کیا ہے اس میں وہ جو ہے کیا فرق کرتا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو پھر آدمی بالکل جیسے میں نے بتایا کہ وہ مجنون کہلاتا ہے، پاگل کہلاتا ہے، کسی چیز کی اس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کیا چھپانا ہے کیا کھولنا ہے، وہ بھی اس کو نہیں پتہ چلتا ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو۔ جب وہ مجنون ہوتے ہیں عقل ان کی نہیں ہوتی ہے اور عقل سے اگر وہ محروم ہو جائیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی جو نا حرکتیں ان کی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی عقل کی اہمیت بتاتے ہوئے کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عقل کے لیے الباب، لب کہا جاتا ہے، مغز کو کہا جاتا ہے، گویا کہ انسان کے اپنے سارے اعضاء میں سب سے اہم حیثیت اس کی اپنی عقل کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب، عقل مند، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر ذکر کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، بڑی ہی بابرکت کتاب ہے۔ اس کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور کریں۔ غور و فکر کس کے ذریعے آدمی کرے گا؟ عقل ہی کے ذریعے تو غور و فکر کرے گا۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اللہ نے بتا دیا کہ جو عقل مند ہوتے ہیں، دانشمند ہوتے ہیں، جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگ جب تدبر کریں گے، غور کریں گے تو ضرور نصیحت حاصل کر کے نکلیں گے۔ تو قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العالمین نے عقل کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ بتایا ہے، تو وہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تک پہنچنے کے لیے جو آلہ، جو اساس اور جو بنیاد انسان کو چاہیے وہ عقل ہی کی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں کہ کیا لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ کہ اگر صحیح معنوں میں اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اسی کو ہمیں معبود بنانا ہے۔ یہ سب باتیں لوگوں کو معلوم ہو جاتی، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں۔ زمین و آسمان میں غور و فکر کر کے دیکھ لو، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کائنات میں کیا کیا چیزیں نہیں بنائی ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، ندی نالے بنائے ہیں، درخت اگاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس زمین کو جو بالکل مسطح بنایا ہے جس میں آدمی بالکل چل پھر سکتا ہے، مکان بنا سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہری ہوئی بنایا ہے زمین کو۔ تو ایسی کتنی چیزیں ہیں جن میں غور و فکر کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ بہت دور جا کر آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھ لو، اپنی ذات میں تم دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے اندر کیا کیا جو نعمتیں نہیں رکھی ہیں۔ تمہارا اپنا جسم اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے، تمہیں آنکھ کی نعمت دی ہے، کان کی نعمت دی ہے، زبان عطا کیا ہے، تمہارے ہاتھ پیر اور تمہاری اپنی رنگت، تمہارے اپنے باغ، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ خود اپنے آپ میں ذرا غور کر کے دیکھ لو۔
جی اسی طرح سے کہ انسان کے کتنے کروڑوں انسان اس دنیا میں ہیں، مگر ہر ایک کی شکل کس طرح سے ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہے۔ کتنی زبانیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نہیں رکھی ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے جب بولنا ہوتا ہے، باتیں سمجھنا ہوتا ہے تو اپنی اپنی زبان استعمال کر کے ہر آدمی سمجھتا ہے جی۔ اور اسی طرح سے تمہاری اپنی رنگتیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نہیں بنائی ہیں، ان سب میں آدمی کو غور و فکر کرنے کی اللہ رب العالمین دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں تک بتا دیا کہ آدمی اگر صحیح طریقے سے اپنی عقل کا استعمال کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس میں تصرف کرنے والا ایک ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ یہ جو زمین اور آسمان ان میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو یہ کبھی کے ختم ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتے پیدا کرنے والے تو ہر خالق جو اس نے پیدا کیا وہ لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے۔ میں بھی خالق ہوں، فلاں بھی خالق ہے، جیسے کہ آج دنیا والے بہت سارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نور کا خالق کوئی اور ہے، ظلمت کا کوئی اور ہے، دھوپ کا کوئی اور ہے، چھاؤں کا کوئی اور ہے، بارش برسانے والا کوئی، کھیتی اگانے والا کوئی، فلاں ہے فلاں ہے، ایسے کتنے خالقوں کا تعداد نہیں گناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ اگر ذرا سا بھی آپ میں عقل ہے، آپ اگر غور کرتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اگر ایسا ہوتا واقعی تو ہر خالق اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، تو پھر یہ کائنات کا نظام کیسے چل پاتا؟ تو اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وہی ان سب کا خالق ہے۔ یہ آدمی جب اپنی عقل میں ذرا سا بھی اس کو استعمال کرے، غور کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ دیا اور اس کے باوجود وہ اس سے جیسے سوچنا چاہیے، جیسے سمجھنا چاہیے نہیں سمجھتے ہیں، کان اللہ نے دیے جیسے ان سے سن کر فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھاتے ہیں، اور آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سے دیکھ کر جو عبرتیں حاصل کرنا چاہیے نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح سے ہیں، جانوروں کی طرح سے ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، تو یہ عقل کی نعمت جہاں بہت اہم ہمارے اپنے لیے ہے، تو وہیں اللہ رب العالمین ہم کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نعمت کی حفاظت کیسے کرنا ہے۔ اس نعمت کی حفاظت کی خاطر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام ہم کو دیے ہیں جی، کہ عقل ہی کی نعمت کی حفاظت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ کوئی بھی چیز جو اس عقل کو برباد کرنے والی ہوگی اور عقل کا جو کام ہونا چاہیے ان دونوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی بھی کام، کوئی بھی حرکت ہو، اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ اللہ رب العالمین کا اپنا فیصلہ ہے۔ چنانچہ شراب یا پھر نشہ پیدا کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہوں، چاہے وہ لکوڈ کی شکل میں ہو یا پھر جو ہے کیا ہے پاؤڈر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جسے ہم ڈرگس بھی کہتے ہیں، تو ایسی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب آدمی نشے میں ہوتا ہے، شراب اگر پی لیا تو پھر اس کے بعد اس کی عقل پر
پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں سوچ پاتا، کوئی کام وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو سنبھال کر چل بھی نہیں سکتا ہے کہ کبھی ادھر ڈولا کبھی ادھر ڈولا، ایسے اس کا جو نا چلنا ہوتا ہے، اور کہیں کسی گندی نالی میں پڑا ہوا بھی ملتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کہاں جو نا رات گزاری ہے یا میرا اپنا وقت کہاں گزرا اتنا ملک۔ یہ ایسے بالکل جو نا حالات ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سختی کے ساتھ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو نقصان پہنچانے والی مسکرات یعنی جو کہ نشہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ لکوڈ کی شکل میں شراب، کسی بھی قسم کی شراب کیوں نہ ہو، اور اسی طرح سے جتنے بھی پاؤڈر یا ایسے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو ہماری اپنی شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ کہنے لگ جائے میں تھوڑی سی شراب پیتا ہوں تو مجھ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، مجھ پر نشہ نہیں طاری ہوتا، بہت زیادہ جب پیتے ہیں تو تبھی نشہ میں مجھ پر نشہ طاری ہوتا ہے۔ لیکن اس کے قریب جب آدمی جائے گا تو پھر اس کے بعد پیتے 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 بہت ادنا یعنی آخری حد کو بھی پہنچ سکتا ہے، جہاں پھر اس کے بعد آدمی بالکل فلیٹ ہو جائے۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور قاعدہ اور قانون بھی بتا دیا کہ کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہہ کر کہ لوگوں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار اگر آپ کو نشہ تک پہنچاتی ہے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی بالکل حرام ہے۔ یہ سب ہماری اپنی اس عقل کی حفاظت کی خاطر اللہ رب العالمین نے جب ابتدا میں اسلام آیا فوراً اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام نہیں کیا تھا۔ صحابہ بھی اسلام لانے کے بعد بھی پینے والے پیتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عادت سے لوگوں کو کیسے چھڑایا جائے بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ شریعت کا اپنا یہ قانون ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے اندر سراسر نقصان ہی نقصان ہو تو ایسی ہر چیز کو شریعت حرام کرتی ہے، یا پھر وہ چیز جس کا فائدے سے زیادہ نقصان اگر زیادہ ہو، غلبہ نقصان کا ہو، تو ایسی چیز کو بھی شریعت حرام قرار دیتی ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی کہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ ان کے اندر برائی بھی ہے اور لوگوں کے لیے تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، مگر ان کا نقصان ان کے فائدے پر بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ان دونوں کو حرام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ شراب کے اندر بھی فائدہ بھی ہے انسان کے لیے، مگر اس کے فائدے سے کہیں زیادہ اس کے نقصانات ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اب شراب کی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی نام آدمی دے لے، اس کو وسکی کہہ لے، بیر کہہ لے، کوئی بھی اور نام دے لے، مگر وہ شراب ہی رہتی ہے جو کہ انسان کے اندر نشہ پیدا کرنے والی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بھی بتا دیا کہ جس چیز کی بھی زیادہ مقدار لینے سے آدمی پر نشہ طاری ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی سی مقدار بھی حرام ہے، آدمی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شرابی، کسی ایک گھر میں کوئی بندہ اگر شرابی ہو جائے، خاص کر اگر گھر کو سنبھالنے والا شوہر اگر شرابی ہو تو پھر بیوی اور اس کے بچے کس قدر پریشان ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے، سب جانتے ہیں کہ جو آدمی جس کو کہ اپنا گھر سنبھالنا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے، شراب کے نشے میں ایسے دھت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کی بیوی کو گھر چھوڑ کر باہر نکلنا پڑتا ہے پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے۔ اور یہ کیا ہے، یعنی کہ اس شراب کی لت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بیوی کما کر لاتی بھی ہے تو اس کے بھی پیسے لے جا کر شوہر شراب میں کیا ہے پھینک دیتا ہے، جھونک دیتا ہے، اور بالکل کیا ہے پھر بھی بیوی بچوں کو بھوکا رہنا پڑتا ہے۔
جی کتنے گھرانے ایسے کہ شراب کی ایک جو نا کہ عادت کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں. بہت اچھے اچھے اونچے اونچے گھرانے بھی کیوں نہ ہوں، مگر وہاں کے کسی بھی جو نا مرد میں، کسی بھی لڑکے میں، لڑکی میں اگر یہ جو نا کہ لت پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے میں کتنی بدنامی، اور پھر اس کا اپنا پورا پریوار، پورا خاندان کیسے بالکل جو نا کہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے. یہ سب آنکھوں دیکھا حال ہم سب کے سامنے جو نا پایا جاتا ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کے نشے میں آدمی کیسے کیسے بکواس نہیں کرتے رہتا ہے. وہ اپنی زبان سے کیا نکالتا ہے، گالیاں نکالتا ہے یا بددعائیں نکالتا ہے، کیا کرتا ہے، کچھ بھی اس کو ہوش نہیں رہتا. تو اس طرح سے یہ جو کیا ہے، عقل انسان کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سارے احکام بتائے ہیں کہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی بھی چیز، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا پھر اسی طرح سے تعصبات یا پھر غلو یا پھر اسی طرح سے برے خیالات، ایسی چیزیں جو انسان کی عقل پر ایسے حاوی ہو جاتی ہیں کہ پھر آدمی کچھ سوچنا نہیں چاہتا ہے. متعصب قسم کا آدمی جب تعصب کے جو کیا ہے بیماری میں کوئی مبتلا ہو جاتا ہے یا پھر صالحین میں غلو کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد سمجھیے کہ وہاں بھی اس کی عقل کام نہیں کرتی. آج کتنے ایسے لوگ جن کے ساتھ بات چیت اگر ہوتی ہے اور وہ جب تعصب کو لازم پکڑتے ہیں تو ہماری اپنی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. انبیاء اپنی اپنی قوموں کے ساتھ جب دعوت کا کام کرتے ہیں، انبیاء سے زیادہ مخلص دنیا میں کوئی نہیں رہتے ہیں، اور ان کا اپنا جو طریقہ سمجھانے کا اور جو نے کیا ہے اپنے مدعوین، اپنی قوم کے لیے جو تڑپ ان کے اندر ہوتی ہے، یہ سب اچھی طرح سے ہمیں معلوم. مگر انبیاء کی دعوت بھی جب قوم والے اپنی ہی ماں باپ کے طور طریقوں کو تعصب کے ساتھ جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو جو نا وہ دعوت بھی کام نہیں آتی، اور وہ سب ویسے ہی جو نا کیا ہے نبیوں کی دعوت سے دور ہی رہ جاتے ہیں. تو آج بھی بالکل اسی طرح سے یہ ایسی صفات کہ تعصب کسی آدمی کے اندر ہو یا پھر غلو کرنے کی صفت ہو یا پھر اسی طرح سے برے خیالات، برے جو نا کیا افکار، عقائد، تو یہ سب ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. تو وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے واہمے اوہام، جی کوئی جو نا اچھی بات نہیں بلکہ جیسے بدفعلی لینا یا پھر اسی طرح سے یہ وہم پالنا، یہ سب بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل پر یہ اثر انداز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے واہموں میں مبتلا ہو کر آدمی کیسے کیسے عقیدے رکھ لیتا ہے. بدشگونی جب آدمی لینے لگ جاتا ہے، جیسے کہ جناب غیر لوگ کہتے ہیں کہ بلی آڑے آ گئی تو پھر اس کے بعد وہ جو نا کیا ہے اپنے کام پر نکلتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بلی آڑے آ گئی، اب میں کام پر جاؤں گا تو کام بگڑ جائے گا، نہیں بنے گا. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں بالکل اسی طرح کے عقائد ان کے اپنے اندر بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ سب جب آدمی غلط واہموں کو اور اسی طرح کے بدشگونی وغیرہ جیسی چیزوں کو اپنی جو نا کہ عقل میں بٹھا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی عقل جو صحیح فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے تو پھر وہ عقل اپنا فیصلہ نہیں کر پاتی ہے. تو اس لیے ہماری اپنی جو نا شریعت کے اندر عقل کی حفاظت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے ہوئے ہیں. تو یہ سب آج ہم اس لیے بات مجھے کرنے کی جو نا سوچی بات، کیونکہ آج ہمارے اپنے جو نا کہ علاقے میں تقریباً ایک ہفتے سے ایک مہم چل رہی ہے خود حکومت کی طرف سے. جی ہمارے اپنے اسکول میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے لیے عہد ان سے لیا جا رہا ہے کہ آپ بالکل کسی بھی جو نا کیا ہے ڈرگس وغیرہ کے قریب نہیں جائیں گے، شراب نہیں پئیں گے، ایسے سب جو نا عہد کرو. یہ جو نا کہ بچوں سے عہد لیا جا رہا ہے. جی تو یہ ایسے کام کہ آپ ایک طرف سے کھلے طور پر دکان، جی لائسنس دے کر آپ جو نا کیا ہے یعنی کہ سینکڑوں دکان یہ اس کے کاروبار کے لیے کھول رکھیں، اور دوسری طرف بچوں سے عہد و پیمان لیں آپ کہ آپ جو نا شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، عہد کرو، وعدہ کرو بول کے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جی تو اس کے لیے ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم اس دکان کو کیسے بند کرائیں، کیا کریں.
لیکن حکومت کا یہی کہنا ہے کہ ہاں صاحب اس کے ذریعے جو آمدنی ہمارے لیے ہو رہی ہے کسی اور چیز میں اتنی زیادہ آمدنی ہمارے لیے نہیں ہو رہی ہے، ٹیکس وغیرہ کی شکل میں اس سے بڑھ کر اور کسی چیز میں آمدنی نہیں ہوتی، تو اس لیے اسے آمدنی کا ذریعہ سمجھ کر حکومت اس کو جو ہے کھول کر رکھی ہوئی ہے۔ لیکن جب تک آدمی کے اندر جو اندرونی خوف، دل کے اندر جو خوف، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف جب تک نہیں آئے گا، آدمی اس طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا ہی نہیں پائے گا۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب شراب خود وہاں ہمارے اپنے اسلام میں بھی ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، لوگ پی رہے تھے، مگر ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کرا دیا، جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ بس اس کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، مگر اس کا نقصان زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے اسٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے بس اتنی بات بتائی کہ نماز جب پڑھنی ہو تو اس وقت شراب نہ پیو۔ پھر اس کے بعد تیسرے اسٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے شراب کو حرام کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ صحابہ جو کہ محفل جما کر شراب ہی پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ شراب حرام ہو گئی تو کس طرح سے سارے کے سارے مٹکے پھوڑ دیتے ہیں، اور جو نہ کہنے والے کہتے ہیں کہ گویا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندی بہنے لگ گئی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ میرا رب کون ہے اور اس کا حکم میرے اپنے لیے کتنے فائدے کا ہوتا ہے۔ جب آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اللہ کے ہر حکم پر سر جھکانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو ابھی ہماری محفل جمی ہوئی ہے، ہم تو بالکل اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اگر شراب اگر پی بھی لی تو کون ہم کو جو ہے پوچھنے والا، کون دیکھنے والا۔ انہیں معلوم تھا کہ شراب حرام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہم نے اگر یہ اعلان سننے کے بعد بھی ایک گھونٹ بھی اگر اپنے حلق کے نیچے اتار لیا تو کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ تو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے شراب کی خواہش ہونے کے باوجود، پینے کے لیے بیٹھے ہونے کے باوجود بھی اعلان سننے کے ساتھ فوراً اس کو جنگ بہا دیتے ہیں اور سارے مٹکے پھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جب تک آدمی کے اندر ایسا خوف نہیں پیدا ہوگا تو ایسی کسی بھی برائی، چھوٹی بڑی کسی بھی برائی سے آدمی کبھی باز نہیں آ سکتا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے جا بجا ہم کو یہ جو دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے پروردگار میں تیرا خوف مانگتا ہوں تجھ سے۔ کہاں؟ اکیلے میں بھی اور علانیہ بھی۔ بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو اکیلے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کیا کیا کرنا ہے سب کر جاتے ہیں، بس جب محفل میں ہوتے ہیں تو اسی وقت اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں بدنامی نہ ہو جائے، کہیں لوگ جو نا کیا تھوتو نہ کریں، اس لیے اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو وہاں پھر الامان الحفیظ والی بات ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جگہ میں، تنہائی میں بھی محفل میں بھی، مجھے تیرا خوف عطا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ۔ اور جب آدمی کے اندر خوف پیدا ہو جائے تو پھر وہ بہت ساری اپنے آپ کو سنبھال کر زندگی گزارنے کی وہ کوشش کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو اس نعمت کی حفاظت کے لیے آج دنیا والے شراب کی یہ جو نا کہ برائیاں اور اس کے نقصانات سب جانتے ہیں، جاننے کے باوجود ان کے اپنے دنیاوی مفاد جو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پینے والے یا پھر دکانیں چلانے والے چلاتے کرتے یہ سب ہیں۔
لیکن ہماری اپنی شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عقل بڑی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت ایک ایک انسان کی جو ذمہ داری ہے، تو اس لیے وہ کسی بھی ایسی چیز کو یا کوئی بھی صفت اپنے اندر ایسی پیدا نہ کرے جو اس کی عقل کے اور عقل کا جو کام ہونا چاہیے ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دے، ایسا کوئی بھی کام کرنا بھی نہیں اور ایسی کوئی چیز کھانا پینا کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عظیم نعمت کی اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جیسے اس نعمت سے کام لینا چاہیے ویسے اس نعمت سے کام لے کر اللہ رب العالمین کو پہچاننا اور اس کے اپنے دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مسرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين